حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں صرف ہمارے ماحول میں نہیں، پوری دنیا میں اگر آپ نیٹ کھولیں آپ کو پوری دنیا میں یہ محسوس ہوگا کہ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں یہ عموماً گفتگو یا باتیں یا ابحاث کی جاتی ہیں کہ آیا حضرت خضر علیہ السلام نبی تھے یا ولی تھے، یا ایک بہت بڑا معرکۃ العراء مسئلہ چھڑا رہا یا رہتا ہے، بلکہ اب بھی رہتا ہے کہ آیا حضرت خضر اس دنیا میں اب بھی زندہ ہیں یا پردہ فرما گئے، اور اگر پردہ فرما گئے تو یہ جو عام طور پر کبھی کبھار نہیں بلکہ اکثر آپ سنیں گے یا پڑھیں گے، کئی لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں ملے ہیں۔ یہ وہ مسائل ہیں جن کے لیے ان کو یہ جو مسئلے ہیں نا تین، ان کو علماء کے عنوان میں کہا جاتا ہے مسائل سگانا۔ اس میں کوئی شک نہیں، جب حضرت خضر کا انسان واقعہ پڑھتا ہے تو حیران ضرور ہوتا ہے۔ آخر دیکھیں بعض لوگ حضرت خضر کے واقعات کو پڑھنے کے بعد اس چیز پر جا نکلے ہیں کہ وہ کہتے ہیں حضرت خضر انسان تھے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں وہ دوسری مخلوق میں سے تھے۔ لیکن یہ بات صحیح نہیں، محققین علماء کا فیصلہ یہ ہے، اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت جو صدیوں پہلے محدث گزرے حضور علیہ السلام کی امت میں، حضرت نے لکھا ہے یہ بات صحیح نہیں ہے، حضرت خضر ابن آدم میں سے ہی تھے۔ ہاں اس پر آگے بحث ہے کہ آیا نبی تھے یا ولی تھے، لیکن حضرت نے فرمایا چلیں اس پر تو بحث ہے کہ نبی تھے یا ولی تھے، لیکن اس پر بحث نہیں، یہ کہنا کہ وہ انسان ہی نہیں تھے یہ بات مناسب نہیں، انسان ہی تھے، حضرت آدم کی ہی اولاد میں سے تھے۔ اچھا یہ بھی بعض اگرچہ ہمارے اکابر نے جو ہے وہ شاید اس کے ساتھ اتفاق نہیں کیا، لیکن بعض مورخین یا بعض حضرات اس طرف بھی گئے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت آدم کے پوتے تھے بلا واسطہ۔ بلا واسطہ کا کیا معنی ہے؟ ظاہر بات ہے میں آپ سے پوچھوں گا، آپ اور ہم، اگر کوئی مجھ سے یا آپ سے پوچھے آپ کے ابو کا کیا نام ہے، تو آپ اور میں کن کا نام لیں گے، حضرت آدم کا یا جو ہمارے موجودہ یا قریب کے والد ہیں ان کا؟ والد کا نام لیں گے نا، یہ حقیقت۔ لیکن ایک بات اور بھی ہے، کیا اس حقیقت سے کوئی انکار کر سکتا ہے کہ ہم حضرت آدم کی بھی اولاد ہیں؟ نہیں۔ ابھی تو میں نے حدیث پڑھی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا الناس بنو آدم، انسان تمام کے تمام حضرت آدم کی اولاد ہے، تو اس سے انکار کیسے کیا جا سکتا؟ ہاں علماء نے لکھا انکار نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ آپ اور ہم حضرت آدم کی حضرت حوا کی ہی اولاد ہیں۔ یہ رشتہ ہاں یہ اپنی جگہ کہ اب بعید ہو گیا ہے، فاصلہ آ گیا ہے نا، اس لیے ہم قریب کی نسبت کو بیان کریں گے۔ اگر یہ حقیقتیں اور یہ حقیقت تو اپنی جگہ قائم ہی رہے گی کہ ہم حضرت آدم کے بیٹے ہیں، لیکن جب کوئی ہم سے سوال کرے گا بھئی آپ کس کے بیٹے ہو، ظاہر ہے وہ ہم سے حضرت آدم کے بارے میں تو نہیں پوچھ رہا ہوتا نا، ہمارے اپنے والد کے بارے میں پوچھ رہا ہوتا ہے جو بلا واسطہ ہمارے باپ ہوتے ہیں۔ ہاں اس حقیقت سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا کہ حضور نے فرمایا الناس بنو آدم، انسان تمام کے تمام حضرت آدم کے اولاد ہیں۔ تو بلا واسطہ کا معنی یہ ہے جن میں اور حضرت آدم میں کوئی واسطہ نہیں تھا، اس بیٹے کی بیٹے تھے حضرت خضر۔ بعض علماء نے یہ لکھا، لیکن دوسرے علماء نے اس جملے کے ساتھ اتفاق نہیں کیا تھا، وہ فرمایا اولاد تو سارے حضرت آدم کے ہیں، ہاں بلا واسطہ والی بات یعنی بالواسطہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بعد میں آئے ہیں۔ بعد میں کب آئے ہیں؟ تو اس میں بھی علماء کے کئی اقوال ہیں۔ بعض تو یہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم سے بھی پہلے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ تو صدیوں پہلے حضرت موسیٰ سے بھی۔
دوسرے علماء نے فرمایا کہ نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تو نہیں، البتہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت ذوالقرنین کے زمانے کے تھے، اور وہ علماء یہ بھی لکھتے ہیں کہ حضرت ذوالقرنین کے ساتھ ہی تھے۔ اللہ بہتر جانتے ہیں، اس لیے کہ کلام پاک میں یہ وضاحتیں نہیں ہیں، احادیث طیبہ میں بھی یہ وضاحتیں نہیں ہیں، اس لیے مورخ تو پھر جو لکھتا ہے تو وہ تو پھر کہیں نہ کہیں سنا کے لکھتا ہے نا، اس میں صحیح بھی ہو سکتے ہیں اور برعکس بھی معاملہ ہو سکتا ہے۔ البتہ کئی لوگوں کو پھر یہ شبہ ہوتا ہے، چونکہ وہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں تو تھے، اس میں تو کوئی شک نہیں، اس لیے کہ حضرت موسیٰ سے تو خود ملاقات ہوئی تھی، اس ملاقات کو خود قرآن بیان کرتا ہے، تو پھر کئی لوگوں کے ذہن میں آنے لگتا ہے کہ پھر صدیوں پہ عمر ایسے کیسے ہو گیا۔ اچھا، پھر جو اپنا آج اگر جیسے کوئی کہہ دینا کہ وہ زندہ ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ان کے بارے میں ہمارے اکابر کا فیصلہ کیا ہے وہ میں ابھی نہیں نقل کر رہا، لیکن جب یہ قول پیش کیا جائے کہ وہ زندہ ہیں تو ہم لوگ پریشان تو ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ حضرت موسیٰ کا زمانہ صدیوں پہلے ہے، تو پھر ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ انسان کی اتنی عمر کیسے ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ اور ہم سے پیچھے 15 صدیوں پیچھے جائیں تو آپ علیہ السلام کا زمانہ، پھر حضور علیہ السلام سے اور پیچھے 600 سال یعنی 6 صدیاں جائیں تو حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کا زمانہ، اور ایک قول کے مطابق مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہا ہوں، ایک قول کے مطابق 1900 سال اور حضرت مسیح سے پیچھے جائیں تو حضرت موسیٰ کا زمانہ، تو کتنا ہو گیا؟ کل ملا کے لگ بھگ 4000 سال بن گئے، ایسا ہی ہوا نا، یعنی یہاں سے 15 حضور کا کر لیں، 6 حضرت مسیح کا کر لیں، 2 مان لیں، 2000، اور یہ ویسے بھی سن 2000 ہی چل رہا ہے نا، اسی نسبت سے تو یہ لوگ چلاتے ہیں میلادی والے، اور اس کے بعد اگر 19 کو 20 ہی مان لیں آپ 2000، تو 2000 جمع 2000 تو لگ بھگ 4000 سال ہو گئے، تو ہم لوگ کیسے مانیں گے کہ بھئی اتنی عمر؟ اچھا، ایک سوال تو یہ معنی میں یہ ہے نا، ذرا دھیان دینا میری طرف، حضور علیہ السلام پہلے اس دنیا میں پیدا ہوئے یا حضرت آدم؟ حضرت آدم پہلے آئے تھے نا، حضور تو بعد میں پیدا ہوئے علیہ السلام۔ اچھا، اب ذرا دھیان دینا، حضرت موسیٰ پہلے پیدا ہوئے یا حضرت آدم؟ حضرت آدم ہوئے نا، حضرت موسیٰ تو بعد میں آئے ہیں، اس لیے کہ یہ سارا سلسلہ حضرت آدم کے بعد شروع ہوا ہے نا، حضرت آدم سے ہی تو شروع ہوا ہے۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، یہاں حاضر دماغ رہنا ورنہ نہیں بات سمجھ میں آئے گی۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، حضرت آدم پہلے پیدا ہوئے یا ابلیس؟ سوچ کے بتاؤ، مانی ہوئی بات ہے، ابلیس تھا نا۔ حضرت آدم علیہ السلام تو جب وجود بنایا گیا، وہ تو آپ پڑھ سکتے ہیں کہ اس نے آ کر دیکھا، اور اس کے الفاظ ملتے ہیں کتابوں میں، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ پہلے تھا، وہ پہلے تھا نا، بلکہ بعض اکابر نے لکھا صدیوں پہلے تھا۔ اچھا، اب ذرا غور کریے گا، حضرت آدم اس دنیا میں ہیں؟ پردہ فرما گئے۔ ایک بات ذہن میں رکھ لو تازی، یہ علماء سہارنپور نے لکھا ہے، یہ جو لفظ ہے نا موت، موت، اس کی حقیقت سے کوئی انکار نہیں کرتا، اس لیے کہ کل من علیہا فان، صرف وہ ذات ہے جس کی درگاہ میں موت کا گزر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ باقی جس نے جو پیدا ہوا ہے وہ یہ دنیا چھوڑ کے جائے گا، یہ حقیقتیں اپنی جگہ قائم رہتی ہیں اور قائم ہیں، لیکن علماء سہارنپور نے لکھا ہے جب بات انبیاء علیہ السلام کی آئے تو یہ الفاظ کہنے ادب اجازت نہیں دیتا، حقیقتیں اپنی جگہ قائم رہیں گی، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام کی باری آئے تو ان اکابر نے لکھا ہے انبیاء علیہ السلام کا مقام اتنا بلند ہے کہ جب ان کے لیے ان مقامات کے تذکرے کرو تو کہو پردہ فرما گئے، یہ کہنا مر گئے یہ مناسب نہیں۔ اب بات کو سمجھنا، حضرت آدم اس دنیا میں ہیں یا پردہ فرما گئے؟
اچھا حضرت نوح، حضرت ابراہیم، چلیے مکتی آپ علیہ الصلوۃ والسلام. اچھا اب یہ بات صحیح ہے نا؟ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ابلیس بولو، اور بولو تو صحیح، کوئی شک ہے اس میں؟ ہے، بولو نا، ہے. اچھا تو جو حضرت آدم سے پہلے کا ہے اور اب بھی ہے، اب بھی آپ بتاؤ، اس کے لیے اتنی لمبی عمر میں کوئی تعجب نہیں ہوتا؟ حضرت خضر کی بات آ جائے، حضرت عیسیٰ مسیح کی بات آ جائے، سارے پریشان ہو جاتے ہیں. اچھا اب یہ جو حضرت خضر کی زندگی کے بارے میں اتنی لمبی چوڑی باتیں کی جاتی ہیں، وہ یہی تو کہتے ہیں اتنی لمبی عمر. اچھا ہم کہتے ہیں حضرت خضر کو یہ عمر دی کس نے تھی؟ میں نے اور آپ نے دی تھی، حضرت خضر نے خود لے لی تھی. ابھی اس بات پہ نہیں آئیے گا کہ آیا حضرت خضر ہیں یا نہیں، میں نے وہ فیصلہ بھی نہیں. وہ علماء جو کہتے ہیں کہ وہ حیات ہیں، ان کے سامنے اس طرح کے الفاظ کہنا جی ہو کیسے سکتا ہے؟ اچھا ابلیس کو تو مانتے ہو زندہ ہے، ابلیس خود سے زندہ ہے؟ بولو تو صحیح. اللہ کی مرضی، اللہ جس کو جتنی زندگی دے دے.